بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف کے متبرک و تاریخی ستون کا مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں بے شمار ستون ہیں، ان میں سے چند ایک متبرک و تاریخی ستونوں کا جن کا ایک پس منظر ہے، حصول برکت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ستون کو ستون قرعہ بھی کہا جاتا ہے۔ طبرانی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ایسا مقام ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو پھر اس مقام میں نماز پڑھنے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے۔ ستون مخلقہ، مسجد نبوی شریف کو خوشبو سے معطر کرنے کی ابتدا اس مقام سے ہوئی۔ خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے جس سے اس مقام کو معطر کیا گیا۔ اس مقام کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ ستون سریر، اس ستون کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر بچھا کر استراحت فرمایا کرتے تھے، اور یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعتکاف بھی تھا۔ ستون توبہ، اس ستون کو ستون ابی لبابہ بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ ستون مبارکہ ہے کہ جس کے ساتھ عظیم صحابی رسول ابو لبابہ الانصاری نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرما لیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستون سے کھول دیا۔ ستون حرف، اس ستون کو ستون علی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ستون کے قریب سید علی کرم اللہ وجہہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ واللہ یعصمک من الناس نازل ہونے کے بعد پہلے اس مقام پر صحابہ کرام حفاظت پر مامور تھے۔ اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حراس سے فرمایا کہ اب پہرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ستون وفود، اس ستون کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اقوام و قبائل سے آنے والے وفود سے ملاقات فرمایا کرتے۔ بعد میں اس ستون کے مقام پر صحابہ کرام قیام فرمایا کرتے تھے۔ ستون تہجد، اس ستون کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔